اگر یہ نبی اپنے پاس سے کوئی بات بنائے اور ہمارے ذمے لگا دے تو ہم اس کی شہرت کو کاٹ دیں۔ سامعین محترم، آج ہم سب تقریب تکمیل بخاری کے اندر بیٹھے ہیں، اور بخاری کتب احادیث میں سے نمایاں حیثیت رکھنے والی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں امت کے علماء کا اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا، دنیا کے اندر مختلف فتنے رونما ہوئے، اور ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جو آج موجود ہے، کچھ ایسے لوگ جو حدیث کو حجت نہیں سمجھتے۔ جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے حجت ہے، اللہ رب العزت نے اس میں جو حکم دیا ہے وہ فرض ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ حرام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک صاحب بہت مشہور ہے، جاوید غامدی صاحب، اور ان کا نظریہ وہ یہی ہے، ان کی فکر اور دعوت یہی ہے۔ تو قرآن میں سے آپ کے سامنے چند حقائق رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ اور فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اگر ہم نبی کی بات کو، آپ کی حدیث کو حجت نہ مانیں، اس کو دلیل نہ مانیں، اس کو نص کی حیثیت نہ دیں، تو پھر اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر نبی کی اطاعت نہیں ہے، آپ کی حدیث کی حجیت کو نہیں مانتے، پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ فرماتا ہے، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصل تسلیم نہیں کر لیتے، آپ کے فیصلے کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس وقت تک ان کا ایمان پورا نہیں ہے۔ اور جس طرح قرآن اللہ رب العزت کی وحی ہے، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ کی حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، اور حدیث وحی مخفی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر یہ نبی اپنے پاس سے کوئی بات بنائے اور ہمارے ذمے لگا دے تو ہم اس کی شہرت کو کاٹ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آپ نے جس چیز کو حرام کیا وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر حرام کیا، اور جس چیز کو قرآن میں اللہ نے فرض قرار دیا ہے اسی طرح رسول اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اپنی حدیث میں وہ بھی قرآن کے فرض کی طرح فرض ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اللہ فرماتے ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین حق کو دین نہیں سمجھتے اہل کتاب میں سے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور وہ ذلیل ہونے والے۔ تو اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں سے لڑو، ان سے قتال کرو، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، جو اللہ کے رسول کی حرام کردہ چیز کو اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرح نہیں سمجھتے۔
اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے لیے چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور ان کے لیے چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، تو میرے بھائیوں جب تک نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانیں گے، اس کی حجیت کا اقرار نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اس وقت تک ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جو اصول بیان کیے ہیں، جو احکام بیان کیے ہیں، ان کی وضاحت، ان کی تفسیر، ان کی تشریح نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان کے اندر فرمائی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی یہ قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ تو لوگوں کے لیے واضح کر دے کہ ان کی طرف کیا بات نازل کی گئی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے اوپر اپنا احسان جتلایا کہ تم پر تمہارے رب کا، تمہارے خالق کا، تمہارے مالک کا بڑا احسان ہے۔ احسان کس چیز کا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، ہمیں یہ خوبصورت جسم دیا، ہاتھ پاؤں زبان آنکھ کان دیے، اللہ نے زمین کے اوپر ہمارے لیے نعمتیں بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے جس کا رب کائنات نے احسان جتلایا ہے۔ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کس بات کا؟ کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ڈیوٹی اور فریضہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے پتہ چل گیا کہ اللہ کا قرآن ہے، حکمت سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں روئے زمین پر جتنے بھی اپنے استادوں سے ملا ہوں، اہل علم سے ملا ہوں، تمام اہل علم کا، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں پر کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے، حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کا فرمان ہے۔ تو نبی علیہ السلام لوگوں کے سامنے قرآن کو واضح کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جب یہ آیت نازل فرمائی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، بیٹھے تھے آپس میں، گفتگو ہوئی، کہنے لگے ہم میں سے کون ہے اس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا؟ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، ہم پھر ہدایت پر نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی وضاحت فرمائی، اس کی تفسیر فرمائی، صحابہ کا مسئلہ حل کیا۔ فرمایا میرے صحابہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں پہ ظلم سے مراد ہر گناہ، ہر برائی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی ہے، قرآن کی وضاحت کی ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانتے، آپ کے فرمان کو نہیں مانتے، تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بتاؤ ظہر کی 4 رکعتیں کہاں سے لاؤ گے؟ عصر کی 4 رکعتیں کہاں سے لاؤ گے؟ اور اسی طرح مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں، سنت نوافل، اور اسی طرح زکوٰۃ، حج، یہ دین کے احکام، دین کے مسائل، ان کی تشریح، یہ ساری تمہیں کہاں سے ملے گی اگر نبی کی حدیث کو نہیں مانو گے، اس کا انکار کر دو گے تو۔ اور
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ بنو قریظہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ یہودیوں کے درختوں کو جلا دو۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الحشر میں جو تم نے درخت جلائے وہ فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھے، وہ اللہ کا اذن، اللہ کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں دکھاؤ مجھے۔ قرآن میں نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم جس کو اللہ نے اپنا اذن اور حکم قرار دیا وہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 12 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اس وقت پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک آدمی کے سامنے میری حدیث کو بیان کیا جائے گا، وہ کہے گا لوگوں ہمارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے، فما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ، اس میں جو حلال پائیں گے وہ حلال ہے، وما وجدنا فی حراما حرمناہ، جو حرام پائیں گے وہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ منکرین حدیث آئیں گے، میری حدیث کا انکار کرنے والے آئیں گے، اور کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، جو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ نے حرام کر دیا۔ تو جس طرح قرآن یہ اللہ کی وحی ہے اور قرآن کا فرض ہے اور قرآن کا حرام ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کا حکم جو ہے وہ بھی فرض ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے چیز حرام کی ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔